سکون قلب یہ اللہ کی رحمتوں کا صدر دروازہ ہے اور اسے رب العالمین نے بہت آسان عمل میں رکھا ہے۔ یہ خیرات کرنے سے مل جاتا ہے، سخاوت کرنے سے مل جاتا ہے، کسی کو معاف کر دینے سے مل جاتا ہے اور کسی سے معافی مانگنے سے مل جاتا ہے۔ جتنا بھی اللہ دے شکر ادا کریں اور نہ ملے تو صبر کریں اور اپنا وقت ذکر الہی میں صرف کریں، کیونکہ آدمی کی قبر کے لیے سب سے بہترین پڑوسی کثرت استغفار کے سوا کوئی نہیں ہے۔ سخت رویے بات تو منوا لیتے ہیں مگر دلوں میں فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ جب رہنا ساتھ ہو تو دونوں طرف رویوں میں لچک ہونی چاہیے کہ کچھ منوا لیا جائے اور کچھ مان لیا جائے۔ یہی مثبت رویے رشتوں میں تازگی کو برقرار رکھتے ہیں، کیونکہ جہاں انا ہو وہاں صرف پچھتاوا اور تلخیاں ہوتی ہیں۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہو، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا اسے اللہ کافی ہوگا۔ وہ گھر جو غریبوں کو نہیں دیتا وہ ڈاکٹر کو دے گا۔ اس پر غور سے غور کریں اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ آپ کو اپنے برے گمان کی بدولت چھوڑ دیا، انہیں آپ اپنی نیک نیتی کے ساتھ چھوڑ دیں۔ کوشش کریں کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کے دل آزاری کرنا ہے۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، مسکرا کر سلام کا جواب، بلا حسد مبارکباد اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ مخلوق خدا میں خوشیاں بانٹی جائیں۔ جس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے، اسے بار بار سوچنا ایمان کی کمزوری ہے۔ جو ہوگا بہتر ہوگا اور جو نہیں ہوگا وہ بھی بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، عورتوں میں اچھی عورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جو اپنے شوہر کو جب وہ اسے دیکھے خوش کر دے، جب وہ کسی کام کا حکم دے تو خوش اسلوبی سے اسے بجا لائے، اپنی ذات اور اپنے مال کے سلسلے میں شوہر کی مخالفت نہ کرے کہ اسے برا لگے۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی؟ بہت حسین موقع دیتی ہیں رب سے ملنے کا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ علم میں بھی سرور ہے، لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ ہمیں الف انار سے زیادہ الف انسانیت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ باپ جیسی حفاظت اور ماں جیسا پیار دنیا میں کہیں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ دنیا کی حقیقت تو یہ ہے کہ جس کی جیب میں وزن ہوتا ہے اس کی بات میں بھی وزن آ جاتا ہے۔ نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اگلی نماز کے لیے خود بلائے گا۔ ایک شخص کی چپل چوری ہو گئی۔ اس نے ایک عالم سے پوچھا، کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں کسی اور کی چپل اٹھا لوں؟ انہوں نے جواب دیا، جب تم پر ظلم ہو گیا تو تم کسی اور پر ظلم مت کرو۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ سلگتے رہو گے، تڑپتے رہو گے۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا گراتا ہے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے، کیونکہ رب کریم بندے کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ ایک مہذب گھر سے اچھا کوئی سکول نہیں ہے اور نیک ماں سے اچھا کوئی استاد نہیں۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے پاس دکھ اور تکلیف میں اللہ کو اپنا درد سنانے کا آپشن نہیں ہوتا تو یقین کریں یہ سینے درد سے پھٹ جاتے۔ زندگی کو زیادہ لمبا تصور نہ کریں۔ جس مستقبل کے بارے میں ہم دن رات سوچتے ہیں ہو سکتا ہے وہ مستقبل آئے ہی نہ۔ لمبی زندگی کی گارنٹی کس کے پاس ہے؟ جو اچھا ہو سکے وہ ضرور کریں، کیا معلوم دوبارہ ایسا موقع ملے یا نہ ملے۔
اپنی زندگی کا سفر مکمل کرتے جائیں، ایک دن یہی چھوٹی نیکیاں ہماری بخشش کا بہانہ بن جائیں گی انشاءاللہ۔ تعلق ایک ایسا پودا ہے جس میں سچ کی مٹی، احساس کا پانی، انسانیت کی ہوا اور اعتبار کی دھوپ ہو تو یہ پودا ایک مضبوط درخت بن جاتا ہے۔ شادی شدہ عورت پر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیتوں کی درستگی عبادات کی قبولیت کا باعث۔ عبادتوں کی قبولیت محض جھکنے سے مشروط نہیں ہے بلکہ نیتوں کی بھی پابند ہوتی ہیں۔ اگر نیتوں میں ذرا سا بھی کھوٹ ہو تو پھر ساری مشقتیں بیکار جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اور ہمارے والدین پر خاص رحم فرما، آمین۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں بخش دے تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہ کی طرح رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ 3 اصول۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کے 3 اصول اپنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اس سے کبھی بھی نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ فطرت آسان تھی مگر انسان نے بناوٹ اور منافقت کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، اسی لیے انسان جی کر نہیں تھک کر مرتا ہے۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ کبھی کبھی کندھوں پر یادوں سے بھاری اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کچھ معاملات میں ناممکن ہی رہتا ہے، کبھی ممکن نہیں ہو پاتا۔ ہر بار ایسا نہیں ہوتا کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے۔ کبھی کبھی وقت گزر جاتا ہے لیکن ٹھیک غلط کی زنجیر سے آزاد نہیں ہو پاتا۔ کبھی کبھی خلوص بے ثبات ٹھہرتا ہے، کچھ قربانیاں رائے گاں ہی جاتی ہیں، ہر ایک سے صلہ نہیں ملتا۔ عبادتیں تسبیح سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار جاتی ہے۔ ہر منزل کو پانے کے لیے، ہر اندھیری سرنگ سے نکلنے کے لیے، ہر معجزے کے لیے توکل شرط ہے۔ توکل میں وسوسے نہیں آتے، توکل میں تو بس آنکھیں بند کر کے چلا جاتا ہے، پتہ ہوتا ہے محبوب نے ذمہ لیا ہے تو پار بھی لگا دے گا۔ جو شخص لوگوں پر بھروسہ کرے وہ ذلیل ہوتا ہے، جو خود پر بھروسہ کرے وہ تھک جاتا ہے، جو اپنے مال پر بھروسہ کرے اس کا مال کم ہو جاتا ہے، جو اپنے علم پر بھروسہ کرے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے نہ وہ تھکتا ہے، نہ کمی کا شکار ہوتا ہے، نہ گمراہی کا اور نہ ذلت کا۔ محسن وہ ہے جو برے وقت میں آپ کے کام آئے اور مخلص وہ ہے جو برے وقت میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑے۔